اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم جی، ہوپ فلی کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ محمد ابوبکر صدیق شاہ، میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی راجن پور کے اندر ہوں اس ٹائم، اور آپ کی اس ٹیم کو کوچنگ کرنے کے لیے اس ٹیم کا حصہ ہوں۔ جو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہوگا، ٹیچنگ لرننگ ہے، اور سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے سائیکالوجی کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ ویسے اس کے ایکسنٹ کے لحاظ سے یہ سائیکولوجی ہے، کوئی سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو جو بندہ آپ جس طرح سے اس کو ایکسنٹ کرے، ہم چونکہ ایشینز ہیں اس کے لیے، تو یہ جو سائیکالوجی لفظ ہے یہ ٹو گریکس ورڈ سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سائیکی ہے جس کا مطلب سول ہے، اور لوگوس اور جس کا مطلب کسی کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ٹاک اباؤٹ کرنا، تو the term means the study of the soul۔ اور سائیکالوجی مختلف طریقے سے اس کو ڈیفائن ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اب سائنس آف سول بھی ہے، اور اس کو میٹا فزیکل کنسیپٹس کے اندر بھی اب آج کل اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ تھیولوجی اور لاجک کے لحاظ سے بھی اس کو آج کل ڈیفائن اس کو کیا جا رہا ہے۔ اور سائیکالوجی ایز اے سائنس آف دا مائنڈ، جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو انڈرسٹوڈ اس کو کرنا ہے، مینٹل پروسیس کو اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ اس کا تعلق سول سے ہے، سائنس سے، تو اس کے اندر جو کوگنیشن کا پروسیس ہے، یعنی تھنکنگ، ریزننگ، نوئنگ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اور جب تھنکنگ کا پروسیس ہوگا یا ریزننگ کا، نوئنگ کا، تو یہ خود بخود کوگنیشن کی طرف جائے گا۔ تو سائیکالوجی اس کے علاوہ افیکٹولی بھی ڈومین کرتی ہے اس کے اندر، جس کے اندر ہماری فیلنگز آتی ہیں اور باقی تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ مزید اگر ہم آگے اس طرف جائیں، سائنس آف کانشیسنس کی طرف جاتی ہے۔ کانشیسنس سے مراد یہی چیزیں ہیں کہ جو سوری ٹو ڈسٹرب یو، بٹ ہمیں جی جی سلائڈز نہیں شو ہو رہی۔ حافظ صاحب ذرا دیکھیے گا اس کو، سلائیڈ پہلی ہی ابھی شو ہو رہی ہے آپ کو بیٹا؟ صرف ٹیچنگ پہلی اینڈ شو ہو رہی ہے سر، ہاں جی وہ شو ہو رہی ہے، نیکسٹ جو سر لرننگ، پڑھا رہے ہیں وہ شو نہیں ہو رہا۔ میں ابھی نیکسٹ کی طرف گیا بھی نہیں ہوں۔ میں تو ابھی آپ کو سائیکالوجی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، نہیں نیکسٹ جو وہ ہے۔ چیٹ میں پوچھ رہے تھے نا، تو اس لیے میں نے کہا ہے آپ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں سلائڈ شو نہیں ہو رہی۔ جی جی، سلائیڈ جو ہے یہ اوکے نیکسٹ میں نے کر دی ہے۔ اب ٹھیک چلیں ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نالج ہے، بیہیویئر ہے، جو سائیکالوجی اس کو ہم پوری طرح سے ابھی ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مختلف جو پروسیس ہے، سائیکالوجی ہے، سائنس آف کانشیسنس ہے، اس کے بعد سائنس آف مائنڈ ہے سائیکالوجی، سائنس آف سول کے طور پر استعمال ہے، اور اس کے علاوہ سائیکالوجی جو ہے ایز اے سائنس آف دا بیہیویئر کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم یہ جو یہ لیٹسٹ کنسیپٹ ہے سائیکالوجی کا، یہ بیہیویئر کے لحاظ سے، کیونکہ بیہیویئر اس وقت شروع ہوتا ہے جب کانشیسنس آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر جو بیہیویئر کے لحاظ سے جو میجر سائیکالوجسٹ ہیں، جے بی واٹسن جو ہے، یہ اس کا سب سے مطلب بیہیویئرزم کی جو اس نے تھیری، ہم آگے بھی پڑھیں گے، جو اس نے پیش کی تھی، تو اس لحاظ سے جو سائیکالوجی ہے اس کو اس نے بیہیویئر کے لحاظ سے جب ڈیفائن کیا ہے، تو بیہیویئر کے اندر مختلف قسم کے جو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، جس کے اندر آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی لائکس اور ڈس لائکس ہیں، آبزرویشنز ہیں، اور رائٹنگ ہے، اسپیکنگ ہے، واکنگ ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی بیہیویئر کے اندر استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ریمبرنگ، ہیئرنگ، سیئنگ، ریزننگ، میمورائزنگ، آل دیز تھنگز آر انکلوڈیڈ ان یور بیہیویئر۔ اور یہی چیز سائیکالوجی بھی ہے، اس کو ڈیفائن کرتی ہے۔ جو ڈومینز کی لحاظ سے میں نے آپ کو ویسے پہلے بتا دی ہیں، تو جو سائیکالوجی ہے، اب اس کو اگر ہم اوور آل آپ اس کو اب ڈیفینیشن کے طور پر ہم لیں، تو اٹ از دا اسٹڈی آف دا ہیومن بیہیویئر اور اٹس سبجیکٹ میٹر، کہ واٹ دا پیپل ڈو اینڈ وائی ڈو اینڈ ہاؤ دے ڈو،
یہ تمام چیزیں وائی ہاؤ دے ڈو کے حساب سے آتی ہیں اور واٹ دا پیپل ڈو کے حساب سے سائیکالوجی جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے. کیونکہ اس کے اندر جو سائنس ہے وہ یہی ہے کہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ اور کنٹرول آف دا بیہیویئر جو ہے آف دا آرگنزمس ایز اے ہول، یہ سائیکالوجی اس کو لیتی ہے. آج یہاں تک تمام کو کلیئر ہے جی اسٹوڈنٹس کو؟ کوئی کوشچن اگر سائیکالوجی کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو. سائیکالوجی کے اندر اگر جو ڈیفینیشنز، مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں. سائیکالوجی جو ہے وہ سول ہے، پھر اس کے بعد سول کے لحاظ سے بیہیویئر ہے، بیہیویئر کی پھر کائنڈس کے لحاظ سے ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہم سائیکالوجی کو ڈیفائن کریں تو یہ تمام جو ڈیفینیشنز میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر اس کی تمام مختلف قسم کی ہیومن ایکٹیویٹیز ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو ڈیفینیشنز شو ہو رہی ہوں گی اب کہ جو سائیکالوجی وہ کس کو اسٹڈی کرتی ہے. کنسیپٹس آف دا پرسیپشن ہے، کوگنیشن ہے، ایموشنس، ابھی میں نے اس کو ڈیفائن کیا، پرسنالٹی، بیہیویئر، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو سائیکالوجی اس کو تمام کو ڈیفائن وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کی میں نے آپ کو میننگز آف دا سائیکالوجی وہ بھی بتائی ہیں. سائیکی ہوئی ہے، سول ہے، اور لوگوس سائنس اسٹڈی ہے. سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول ہے، سائنس آف مائنڈ ہے، اور سائنس آف کانشیسنیس ہے، اور لاسٹ میں جو سائنس آف بیہیویئر ہے وہ میں نے آپ کو اس لیے پہلے بتا دیا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اب میں آپ کو اس کی جو سلائیڈز ہیں وہ ایز اے اس کو شو کر آپ کو شو ہو رہی ہوں گی. تو جو کوشچن اس کا جو پیپر کے اندر موسٹلی ڈسکس ہوتا ہے وہی سائیکی اور لوگوس کا ہوتا ہے. اگر انیشلی طور پر اس کوشچنس کو پیپر کے اندر سے وہ لیا جاتا ہے تو کوشچن کے لحاظ سے، ایم سی کیوز کے لحاظ سے اس کا جو مین وہ یہی بنتا ہے. اس کے اندر مختلف اب ڈیفینیشنز ہیں اس کی سائیکالوجیز کی. دا ہیومن بیہیویئر ہے اور باقی تمام چیزیں. سائیکالوجی دا اسٹڈی آف دا ایڈجسٹمنٹ آف دا آرگنزم، اور باقی ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے حوالے سے کہ مختلف جو کنسیپٹس ہیں اس کے سائیکالوجی کے. سائیکالوجی از اے پیور سائنس. سائنس کس لحاظ سے ہے؟ اٹس امپیریکل. امپیریکل سے مراد وہی ایکسپیریمنٹل ہے، یعنی اس کے اندر یہ کوئی تھریٹیکل نہیں ہے. جو چیز ہوگی اس کو ثابت کرنا اور اس کو تمام کو چیک کرنا، یہ اس کا مطلب سائیکالوجی کے اندر آ جاتا ہے. یہ جو سسٹمیٹک اسٹڈی ہے، یعنی آپ فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ اور آپ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو فوراً سیکھ لیں. ود دا پیسج آف ٹائم آپ چیز کی میچورٹی تک پہنچتے ہیں. اٹ یوزز دا میجرمنٹس اینڈ دا ٹولس آف دا میجرمنٹ. اصل میں یہ جو میجرمنٹس کا جو تعلق ہے سائیکالوجی اس کو گروتھ جو ہے نا جی اس فارمیٹ کے اندر لیتی ہے. اور جو چیز مطلب فار ایگزامپل آپ کا ویٹ ہے، یہ ساری چیزیں، ہائٹ ہے، یہ اس کے اندر آئیں گی. اب جو اس کی جو برانچز ہیں سائیکالوجی کے لحاظ سے، اس کی سب فیلڈز آف سائیکالوجی، بیسک اس کا ایریا ہے اور اپلائیڈ اس کا ایریا. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم آگے پڑھیں گے. مختلف جو بیسک جو اس کی ٹائپس ہیں سائیکالوجی کی، جس کے اندر ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے، چائلڈ ہے، سوشل ہے، اب نارمل ہے، اور کوگنیٹیو ہے. یہ سائیکالوجی کی جو بیسک ایریاز کو یا بیسک اس کی جو برانچز ہیں یہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اس کے بعد اپلائیڈ اگر ہم اس طرف آئیں اس کی جس کے اندر کلینیکل ہے، کاؤنسلنگ ہے، ہیلتھ سائیکالوجی ہے، انڈسٹریل ہے، اور ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. ان تمام میں سے جو ہم آگے فردر جس کے جو پیپر کے لحاظ سے آپ کی اہم ہے، باقی تو ڈسکس تو ہم تھوڑے تھوڑے تمام کو کر لیں گے، لیکن اہم چیز جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، جس کو ہمارا جو نیکسٹ ہوگا جو لیکچر اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے وہ اس لحاظ سے ہے. اس کے اندر جو برانچز جو بیسک ہے، فار ایگزامپل ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے. ڈیولپمنٹ اور جو گروتھ ہے یہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی کنٹینیوس پروسیس ہے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ وین ایور یو ول بورن ٹل ڈیتھ آپ تمام چیزیں جو ہیں اس کو سیکھتے بھی ہیں، اور سیکھنے کے بعد آپ کے اندر جو میچورٹی کا لیول ہے ود دا پیسج آف ٹائم اس لحاظ سے ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور باقی تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. یعنی ہم ڈیولپمنٹ کو کسی ایک سٹیج پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. نو،
یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, اٹ از کنیکٹڈ ود ایچ ادر. یعنی جس طرح بندہ سانس لے رہا ہے اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہر سانس کے ساتھ چل رہا ہے. بس چائلڈ سائیکالوجی وہی چائلڈ کے لحاظ سے اس کے بیہیویئر اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. سوشل وہی انٹریکشن کے لحاظ سے ہے, سوسائٹی کے لحاظ سے سوشل سائیکالوجی کہ بھئی مین از سوشل اینیمل. تو اس لحاظ سے جو انٹریکشن کا لیول ہے وہ سوشالوجی جو اس کو ڈیفائن کرتی ہے سوشل, کہ وداؤٹ سوشلزم مین کین ناٹ ایون ڈو اے سنگل ٹاسک. ایبنارمل سائیکالوجی جو ایبنارمیلٹیز آ جاتی ہیں کسی کے اندر جو چیزیں, اور اس کے علاوہ مطلب انسان جو ہے ایک مین پروسیس سے ہٹ جاتا ہے, تو اس کو پھر کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اس کو ہاؤ دے لیو, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. کوگنیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, کوگنیشن کا خالصتاً تعلق جو ہے وہ آپ کی نالج کے ساتھ ہے, تھنکنگ کے ساتھ ہے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ بیسک جو ایریاز ہیں سائیکالوجی کے وہ اس کے اندر ڈیفائن ہوتے ہیں. تو اس کے اندر امید ہے کہ آپ تمام کو یہ چیزیں کچھ, اگر اس میں سے کوئی کوشچن بنتا ہے آپ کا, کوئی ہے کسی اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کوئی چیز اور آپ نے پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اگر اس بیسک ایریا میں سے آپ کو کوئی کوشچن بن رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے سر ہمارا تو صرف ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوشچن آئے گا نا, ہمیں صرف یہ ان کا ایک بیسک کانسیپٹ پتا ہونا چاہیے جو باقی آپ نے ڈیفائن کی ہیں ساری چیزیں. ہاں جی ہاں جی, یہ اصل میں یہ آپ کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کی طرف ہی ہم لے کر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ ساری چیزیں اگر فوراً ایجوکیشنل سائیکالوجی میں نا اب انہی کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. مثال کے طور پر یہ کوگنیشن سائیکالوجی ہے, آگے اس کا جو ہم نیوم چوبیسکی کو جب ہم ڈیفائن کریں گے کوگنیشن کے لحاظ سے, تو پھر آپ کو وہ اس جو نالج ہے پھر وہ آپ کو پھر اس وقت کلیئر ہو جائے گا. وہ جی ٹھیک ہے جی. جی جی اچھا جی تھینک یو. وہ جو تھی وہ بیسک جو پیچھے تھی سائیکالوجی کی جو برانچز تھی, اور یہ اب جو اس کی برانچز آف دا سائیکالوجی جو مین ہیں وہ یہ ہیں. اب آئی تھنک سب کو یہ ویزیبل ہوں گی تھوڑی. اب نارمل سائیکالوجی میں ڈیل ود بیہیویئر ڈس آرڈرنس, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, اور مال ایڈجسٹمنٹس آف دا آرگنزمس ہے. مال ایڈجسٹمنٹ سے مراد یہی ہے کہ جو چیزیں اب نارمیلٹی کے اندر آ جاتی ہیں, جس طرح سے اس کا نام بھی ہے. اب جو میجر برانچز آف سائیکالوجی وہ ٹوٹل 17 ہیں جو ہم نے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ڈیفائن کرنی ہے. تو آپ نے جو ایجوکیشن سائیکالوجی اس کے علاوہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ باقی تمام برانچز کا لٹل بٹ نالج ہونا ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات کوسچنس جو ہیں وہ اس سے ہٹ کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی بے شک ہو, لیکن چونکہ یہ اس کا حصہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی ان تمام کا, تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں. اب نارمل سائیکالوجی ہم یہ چیز ڈیفائن کرتے ہیں. دا نیکسٹ ون از کلینکل سائیکالوجی. کلینکل سائیکالوجی کے اندر کنسرن ود دا سائیکولوجیکل ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ اس کی ہے. کس کی؟ اسی اب نارمل سائیکالوجی کی, مال ایڈجسٹمنٹ اینڈ دا بیہیویئر ڈس آرڈرنس یوزلی ان اے کلینک اور سیملر پلیس, یہ اس کے اندر آتی ہے. کلینکل سائیکالوجی اور اب نارمل ایک دوسرے سے اس لیے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں کیونکہ اب نارمیلٹی جب پیدا ہوگی تو اس کا جو اس کا علاج یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ سائیکالوجی کرتی ہے. نیکسٹ ون ہماری کمپیریٹیو سائیکالوجی ہے. وہ جو ہے اس کے اندر دا ڈفرینسز اینڈ دا سملیرٹیز, اس کے اندر بیہیویئر آف دا اینیملز آف دا ڈفرینٹ اسپیشیز, یہ اس کے اندر ہے. ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک اگر بیہیویئر ایک اینیمل کے اندر کس لحاظ سے کیسے چینج ہو رہا ہے. سسٹمیٹک جو اسٹڈی ہے اس کی ایبیلٹیز کی, نیڈز کی, ایکٹیویٹیز کی, ہر اسپیشیز کی اس کی کمپیئر بھی ہوتی ہے, اور اس کو پھر اس کے ساتھ ہیومن بینگز کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. جس طرح سے اگر ہم برڈز کے لحاظ سے لیں اگر اس کو کمپیریٹیو سائیکالوجی کو,
تو there are so many things which are common among the birds and the human beings. مثال کے طور پر جو ہاؤسنگ ہے پرندے بھی اور انسان دونوں بناتے ہیں، گانا گانا ہے، ڈریسز ہے، کاسٹیومز جس طرح سے ہوگی، یہ اس چیز کو ہے کمپیریٹیو سائیکالوجی اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ون ہماری ہے جی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. یہ اسٹڈیز دا ایموشنل انٹلیکچوئل اینڈ دا سوشل چینجز دیٹ اکر ان دا لائف اسپین آف دا ہیومن بینگس. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی یہ جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے یہ سب سے اہم ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شروع کے اندر آپ کی جو ایموشنس تھی، آپ کی جو لائکس اور ڈس لائکس تھیں، آپ کا سوشل سیٹ اپ تھا، وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ کافی زیادہ چینج ہوتا گیا. اور جب آپ ایڈالوسنٹس تھے، پھر اس کے جب آپ میچورٹی لیول پر پہنچے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں. اور یہ انسان کے اندر مین کردار ادا کرتی ہے. اسی کی بیس کے اوپر جو ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. جو مین ہمارا ایجوکیشنل سائیکالوجی اب آگے یہ امپروو دا ٹیچنگ میتھڈس اینڈ دا مٹیریل ٹو سالو دا لرننگ پرابلمس ہے، اور ٹو میئر دا لرننگ ایبیلٹیز ہے. ایجوکیشنل جو پروگرام مثال تو ریسرچ ہیں، اس کے بعد اس کی اچیومنٹس ٹیسٹ ڈیولپ اینڈ ایویلویٹ دا ٹیچنگ میتھڈ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. انویسٹیگیشن رہے گی کہ چلڈرن لرن ایٹ ڈیفیکلٹ ایجز، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. ایجوکیشنل سائیکالوجی بیسیکلی ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جس کے اندر ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جس کے اندر پرنسپلز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا پرابلم آف دا لرننگ اینڈ دا گروتھ سے جو چیزیں ڈیفائن ہوں گی وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر آئیں گی. انڈسٹریل جو سائیکالوجی ہے وہ اس کے اندر کنسرن ود دا پیپل ایٹ دا ورک. انڈسٹریل جو سائیکالوجسٹ ہیں انویسٹیگیٹ جو ہیں وہ سچ میٹرز ایز ہاؤ دا جابس مور ریوارڈنگ اور ہاؤ ٹو امپروو دا ورکرز پرفارمنس. یہ ہے اس کے اندر انڈسٹریل سائیکالوجی کو اس لیے نام دیا گیا ہے کہ انڈسٹری کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان کو ہم نے انسینٹیوز کس فارمیٹ کے اندر دینے ہیں اور کس طرح سے دینے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور ہاؤ ٹو امپروو دا بیہیویئر آف دا انڈسٹریل ورکرز، اس کی لائکس اور اس کے جو ورکنگ آورز ہیں ان کو انسینٹیو کس طرح سے دینا ہے، ان کو کور کس طرح سے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. سوشل سائیکالوجی ایز دا نیم شوز کہ سوشل بیہیویئر آف دا انڈیویجولز اینڈ دا گروپس، یہی چیز بیسک ہے اس کی کہ وین ایور یو آر alone your behavior is totally changed when you are in the company or in the gatherings or in the groups. تو انسان کا جو سوشل بیہیویئر ہے وہ ایکچولی اس وقت چیک ہوتا ہے جب وہ گیدرنگ کے اندر ہو. کیونکہ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ اسپیک آئی ول جج یو، تو وہ جو اسپیک ہے وہ ایکچولی بیہیویئر ہی ہوتا ہے. whenever you are quiet no one can judge what the knowledge you have and what the likes and dislikes and how you will deal with the people. یہ تمام چیزیں سوشل سائیکالوجی کے اندر آ جاتی ہیں. جی یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے اگر، کیونکہ ہم سائیکالوجی کو ڈیفائن کر چکے ہیں اچھے طریقے سے تفصیل سے. یہاں سے آگے ہمارا جو نیکسٹ جو مین آپ کا شروع ہو رہا ہے ٹاپک ایجوکیشنل سائیکالوجی، جس کے اندر اب خالصتاً ہم ایجوکیشن اور سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو ڈیفائن کریں گے. اگر آپ اس میں سے کسی بھی ٹائپس کے حوالے سے کوئی کویسچن آپ کا ہے تو آپ لازمی کریں، کیونکہ آگے جو ہمارے ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ اسی بیس کے اوپر ہوں گے. ان میں سے بھی 2-3 کویسچنز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. جی اینی ون کین کویسچن، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ دیکھ لیں اس کو سمجھ لیں. سلائڈ جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے آپ لوگوں کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ اس کو سین کر لیں. ایکسکیوز می سر. جی جی ایک تو اپنا نام بتائیے، اس کے بعد آپ کویسچن کیجیے گا. نام آپ نے اپنا لازمی بتانا. کرن سر کمپیریٹیو سائیکالوجی میں سر کس چیز کے ساتھ کمپیریزن ہے؟ ہیومن بینگ کا اینیملز کے ساتھ. سر ان کی تمام جتنی بھی نیڈس اور جو بھی ان کی مطلب ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اس میں. جی جی
میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتایا ہے کہ جس طرح سے اگر ہم کمپیریزن کریں بٹوین دا برڈس اور دا ہیومن بینگس، تو دیر آر اے لاٹ آف کوالٹیز جو ہیں انسانوں کی، پرندوں. اگر میں یہ کہوں کہ انسان نے اڑنا پرندے سے ہی سیکھا ہے تو دین اٹ از، یہ ہے کمپیریزن. جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. جی اس کے علاوہ کسی اور کا کوشچن ہے تو آپ کر لیں. جی ہم آگے چلیں اب. تھینک یو. ناؤ دا ایجوکیشنل جو سائیکالوجی ہے وہ ہم اس کو ڈیفائن اس کو کریں گے، اور اس کی مختلف قسم کی جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشنز ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیری جو لیٹن ورڈ ہے اس سے ٹو لیڈ آؤٹ اور ڈرا آؤٹ ہے. اس کا ایجوکیئر 3 لفظ ہیں اس کے لیے، ایجوکینٹم، برنگ اپ، اور ٹو ایکٹ دا ٹیچنگ. یہ اس کے جس طرح سے سائیکو اور سائیکوس اور لوگوس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، سائیکو لوگوس کو، اس طرح سے ایجوکیشن بھی اسی لفظ سے ڈرائیوڈ ہے، 3 سے. یہ ایک آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ایجوکیشنل جو ہے سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈیفائن کریں اس ڈائیگرام کو، میں کچھ جو ڈیفینیشنز ہیں مختلف سائیکالوجسٹ جنہوں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ میں سب سے جو ٹاپ پر وہ جو اہم ہے وہ اسکنر ہے، اس کے اندر کرو اینڈ کرو ہے، اور مختلف جوڈ ہے، اسٹیفن ہے، جو سائیکالوجسٹ جنہوں نے مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں. میں اسکنر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں شو تو نہیں ہو رہی، لیکن میں ویسے اس کی ڈیفینیشن کو میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے ویسے بتا سکتا ہوں. اس کے اندر کہ وہ اسکنر یہی کہتا ہے کہ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، ایجوکیشن سائیکالوجی ڈیل، یہ سب سے اہم چیز یہ اسکنر کی ڈیفینیشن، کیونکہ یہ بیہیویئرزم کی طرف وہ اس نے یہ اس کا بانی ہے اسکنر جو ہے. تو وہ ڈیفائن یہ کرتا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈیلز ود دا بیہیویئر آف دا ہیومن بینگس ان دا ایجوکیشنل سچویشنز. یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. اسٹیفن جو ہے نیکسٹ جو سائیکالوجسٹ ہے ہمارا، وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کو وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے طریقے سے سائیکالوجی کو لیا جس لحاظ سے. وہ کہتا ہے، اسٹیفن یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا ایجوکیشنل گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ ہے. سسٹمیٹک گروتھ آپ کو پتہ ہی ہے، جو اسٹڈی ہے ایجوکیشن کی کہ فرام دا برتھ ٹو دا ڈیتھ، یہ ہے سسٹمیٹک اس کا گروتھ. اسی طرح سے اور بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں، لیکن اسکنر کی ڈیفینیشن بھی پیپر کے اندر اکثر پوچھی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کو بعد میں آپ اس گروپ کے اندر بھی اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ کو شو کر دیا جائے گا. وہ آپ کو پھر بعد میں ڈسکس ہم ایکسٹرا مٹیریل کے طور پر ہم اس کو دے دیں گے. کرو اینڈ کرو یہ ایک اور سائیکالوجسٹ ہے ایجوکیشنل. وہ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے ڈسکرائب دا اینڈ ایکسپلین دا لرننگ ایکسپیرینسز آف دا انڈیویجول فرام برتھ تھرو دا اولڈ ایج. وہی لرننگ ایکسپیرینس ہے. اسکنر بیہیویئر کو ڈیفائن کر رہا ہے اور یہ مختلف چیزیں اس کے اندر ہیں. اب آپ کے سامنے یہ جو ایک ڈایاگرام ہے، یہ بیسیکلی سائیکالوجی ان دا ایجوکیشن کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے جو سوشل پریزنس، یہ جو یلو سرکل ہے، یہ ایک اس کا سب سے بڑی وسیع جو بڑا دائرہ اس کا بن رہا ہے کہ کیوں ضروری ہے ایجوکیشن جو ہے، اور سائیکالوجی اس کو کیوں ڈیفائن کر رہا ہے کہ وین ایور یو آر لیونگ ان اے سوسائٹی دین یو ہیو اے سرکل. چاہے آپ ایک 5 سے 6 سال کا بچہ بھی ہوگا تو وہ اپنے سرکل کے اندر اسی ایج سرکل میں رہنا پسند کرتا ہے. اب اس کی اگر ہم سب سرکل کی بات کریں اسی سوشل پریزنس کی، تو اس کے اندر اس کی سیٹنگ کلائمیٹ ہے، ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے، اور اس کے سپورٹنگ ڈسکورس ہے. یعنی سیٹنگ کلائمیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک فقیر کا بچہ جو ہے وہ اگر بھیک مانگتا ہوا اس ایج کے اندر دیکھ لے گا جس ایج کے اندر اس کو کچھ اور سیکھنا چاہیے تھا، تو وہ اس کلائمیٹ کو اڈاپٹ بائی نیچر کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے اس کا جو سوسائٹی ہے یا اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے وہ آگے اس کو لے کر چلے گا. تو
کیونکہ اس کا جو سوشل پریزنس ہے وہ اسی کلائمیٹ کے اندر اس کی سیٹنگ ہے، اور اس کی جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس اگر اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اس کی فیملی کے اندر سے یا اس کی باقی چیزوں سے، تو اس کا اسی طرح سے جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کی پریزنس اس طرح سے ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ کسی بچے کو اچھی ایجوکیشن اور اس کی مختلف قسم کی جو اس کی لرننگ ہے وہ کرا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا سوشل سیٹ اپ بہت اچھے طریقے سے ہے. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ جاپان ہے. جاپان کے اندر جو بچے کو فرام 3 to 8 years وہ جسٹ اس کو اسکول کے اندر بھیجا جاتا ہے بیہیویئر کے لیے، صرف کہ بھئی آپ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہو آپ نے وہاں آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس، اپنا سوشل سیٹ اپ، آپ نے اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیسے کرنا ہے، گریٹنگز کی ہیبٹس، ایٹنگ ہیبٹس، اور سلیپنگ ہو گئی، اور اسی طرح سے کیونکہ ورلڈ کے اندر سب سے جو زیادہ تھینک فلنس کا جو کلچر ہے یا تھینک فلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اسی قوم کے اندر، یعنی یہ چائنیز ہو گئے، جاپنیز، ان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ایز اے قوم یہ چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو رستہ دے دیا ہے یا جس طرح سے، یہ اس کا یہ سوشل پریزنس ہے. دوسرا ہے جو میجر سرکل ہے اس کا وہ ہے جی کوگنیٹو، جو ریڈ کے اندر ہے سرکل. کوگنیشن سے مراد وہی نوئنگ ہے جس کا تعلق دماغ سے ہے، کوگنیٹو پریزنس. یہ اوور آل بھائی سائیکالوجی جو ہے وہ اس کی ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، سائیکالوجی اس لیے کہتی ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہو اس کی پیدائش کے بعد سے آگے تک، تو سب سے مین چیز جو اس کا جو دماغ ہے وہ اس وقت اس کی ڈیولپمنٹ سٹیج کے اندر ہوتا ہے اور کوگنیشن سٹیج کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ایک کلین سلیٹ کا ہے، جو چیز فرسٹ آف آل اس کی لکھی جائے گی وہ اسی کے اوپر آئے گی. اور دیکھیں جو خاص طور پر میمورائزیشن کا جو میریکلز ہوتے ہیں وہ اسی کوگنیشن پریزنس کی وجہ سے. مثال کے اوپر بچے جو اگر ہم ایز اے مسلم کے طور پر لیں تو جو حافظ قرآن ہیں وہ بنتے ہیں وہ اسی ایج کے اندر بٹوین 5 to 10 years، کیونکہ اس وقت اس کی جو کوگنیٹو پروسیس ہے اس کے بڑے پیک لیول پر ہوتا ہے. اب اس کے اندر پھر جو سب سرکل آ جاتے ہیں وہ ہے اس کے جو سلیکٹنگ دا کنٹینٹ ہے، وہی پھر ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے، پھر اس کے بعد سپورٹنگ ڈسکورس ہے. کہ اگر یہ تمام چیزیں اس کی کوگنیشن پروسیس میں بالکل اچھے طریقے سے چل رہی ہیں تو بہت زبردست طریقے سے، مثال کے طور پر سلیکٹنگ کنٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا جو وے آف اسٹڈی ہے جو اڈاپٹ کیا ہے وہ کون سے ایریا کے اندر ہم نے آپ کو لے گیا ہے. اگر ایک اچھے اسکول میں بیسٹ ایجوکیشن سسٹم میں آ گیا ہے اس کا سلیکٹنگ کنٹینٹس بہت اچھا ہے. اسی طرح سے سلیکٹنگ کنٹینٹس کے اندر اس کی جو لڑکیاں ہیں وہ گرلز کی طرف وہ اپنی جو فرینڈ شپس ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے، اس طرح سے بوائز جو ہے وہ بوائز کو اس کی کمپنی کی طرف آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے. ہمارا جو تھرڈ سرکل ہے وہ ہے جی ٹیچنگ پریزنس. اب ٹیچنگ پریزنس سے مراد یہی ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کا سوشل اور پلس کوگنیشن کا جو پروسیس ہے وہ میچور ہو گیا ہے. اب اس کے اندر پھر جو چیز آپ کو پڑھائی جائے گی، ایک بڑا جو سرکل اس کے اندر 3 سب سرکل جو آتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہی ہیں آپ کی تمام سرکلائز سینٹرلائزڈ ہو رہی ہیں ایجوکیشنل ایکسپیرینس کے اندر، کہ آپ نے جو کچھ سوسائٹی سے سیکھا، جو کچھ سوشل سیٹ اپ سے سیکھا، جو کوگنیشن سے سیکھا، ایجوکیشنل میں آ کر جب آپ میچور ٹیچنگ پریزنس میں سرکل میں آتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر آپ کو ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. یہاں اگر کسی کو کوشچن ہے کسی حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی تھینک یو. ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. اب جو مختلف قسم کے جو آسپیکٹس آف دا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے کہ انسانی جو دماغ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں گروتھ کر رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے چیزیں اس کی انسان کا جب ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے. ایجوکیشن سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے اندر مختلف جو سکیمز ہیں، اسیمیلیشن ہے، اکاموڈیشن ہے اور ایکولیبریم، یہ تمام چیزیں اس کے اندر
جو ہے وہ پروسیس کر رہی ہوتی ہے جب ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو. اب اس کے اندر جو ہیومن اسکیم سے مراد کیا ہے؟ اسکیم سے مراد دیکھیں نا، ہر ایک چیز انسان جس طرح سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے وہ کر رہا ہوتا ہے اپنا کام جو ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے نا اپنی لائکس کو اور اپنے سوشل سیٹ اپس کو لے کر چلتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو پسند نہیں ہے زیادہ نوائز کی حوالے سے، تو جو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی لحاظ سے اس کی ہو رہی ہوتی ہے. اسکیم سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو آگے لے کر کس طرح سے آنا ہے، ارینجمنٹس کس فارم کے اندر کرنی ہے اور کس فارم کے اندر اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے. اب ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے، اب یہ سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے ہیومن کا، اس کے اندر جو میجر کردار ہے وہ صرف ریزننگ اور تھنکنگ کا ہے. دماغ دیکھیں، ہر ذی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک دماغ ہے وہ رکھ دیا ہے سیٹ اپ، لیکن جو انسان کو اشرف المخلوقات اسی تھنکنگ اور ریزننگ کی بنیاد پر ہے، اسی بنیاد پر انسان جو ہے نا وہ اپنی ڈیولپمنٹ کرتا ہے. باقی تو انسان سے بڑا دماغ تو جو بڑے بڑے جانور ہیں اس سے بڑا دماغ ہوتا ہے انسان سے، لیکن اصل چیز تھنکنگ اور ریزننگ کی ہے، وہ چیز اس کے اندر نہیں. اسی وجہ سے وہ جو انسانی جو اسپیکٹس ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے، وہ اس فارم کے اندر ہوتے ہیں. باقی جو اسیمیلیشن، کسی چیز کو اس کے اسیمیلیٹ کر دینا، اس کے مطابق ترتیب دے دینا، ارینج کرنا، یہ اس کے اندر آتی ہے. اور اکاموڈیشن وہی چیزیں جو ایکوبریم ایکول سے نکلا ہے کہ بھئی آپ نے تمام چیزیں جو ہیں اپنی سائڈ سے اور باقی چیزوں سے لے کر کس طرح سے آگے چلنی ہے، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتا ہے. یہاں سے کسی کا کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر کلائمیٹ سیٹنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آواز آپ کی کٹ رہی تھی تو وہ بتا دیں. جی جی بولیں، سوری. سر کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ سیٹنگ جو جب تھی نا تو آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، تو اس کے بارے میں بتا دیں. کلائمیٹ کے حوالے سے تو میں تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا، اس میں سے آپ کسی اور سلائڈ کی بات کر رہی ہیں؟ جی سر، وہ جو میں نہیں کہہ رہی، وہ گروپ وہ چیٹ باکس میں میسج آیا، وہ کہہ رہی تھی کہ نا وہ بچی کہہ رہی ہیں کہ میرے نا نیٹ کا ایشو تھا تو آپ کی تب آواز بریک ہو رہی ہے. اس کا میسج ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کلائمیٹ سیٹنگ کے بارے میں جب آپ بتا رہے تھے تو آواز بریک ہو رہی تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ جو لیکچر ہے چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ جب آپ کو یہ پورا ریکارڈڈ لیکچر مل جائے گا نا، اس وقت جب آواز کٹ رہی ہوگی تو پھر اس کو کلیئر ہو جائے گی وہ. سر اس سلائیڈ میں ایکویلیبرم کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. ہاں یہ اس کون کے سی اندر، اسٹیٹ ہے؟ ہاں ایکویلیبرم کے اندر یہ ہے نا کہ آپ اپنے بیہیویئر کو ایک خاص حد تک لے کر چلتے ہیں معاشرے کے اندر، یعنی نہ آپ نے زیادہ ایکسٹریم کی طرف جانا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف، نہ اپنی لائکس اور ڈس لائکس. ایکویلیبرم سے مراد یہی چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ بھئی ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کہ جو چیز ایک ماڈریٹ لیول پر ہے وہ کس حد تک ماڈریٹ لیول پر رہنی چاہیے. جہاں آپ نے اس کی تھوڑی سی پازیٹیوٹی زیادہ دکھانی ہے تو اس ایکسٹریم لیول پر نہ جائیں. مراد یہاں یہ ہے. سر اسیمیلیشن جی کے بارے تھینک میں بتا دیں. جی ہماری جو نیکسٹ اس کی جو سلائڈز ہیں وہ ہمارے پیاجے کی سٹیجز آف دا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر میں نے آپ سے بولا ہے کہ جو جین پیاجے ہے، ہی واز اے ویری فیمس سائیکالوجسٹ جس نے کوگنیشن کی طرف زیادہ جو توجہ دی ہے. کوگنیشن سے مراد وہی چیز ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے، کہ جس کے اندر مختلف تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے اور اس کے اندر جو تھنکنگ پروسیس کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں، اور اس کی جو مختلف سٹیجز ہیں، 4 سٹیجز اس نے ڈیفائن کی ہیں کہ وین ایور یو آر بورن، فرام بورن ٹو ڈفرینٹ تھنگس، کہ آپ کس طرح ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہاں پیچھے کوشچن میرا اب آیا ہے، وہ مجھے سنائی دیا ہے. اسیمیلیشن کے بارے میں آپ نے کہا تھا. اسیمیلیشن سے مراد وہی ہے کہ
جو takes place when the organism use some object in the environment in the course of its activity. یعنی جب when the new things is drawn in the old behavior تو اس behavior pattern کو اس کا نیو اس کے اندر کس طرح سے آپ نے جذب کروانا ہے کسی چیز سے، اس کو بولتے ہیں سیمولیٹ. مثال کے طور پر جب آپ کوئی نئی چیز آپ سیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، اس کو جو پہلے سے آلریڈی آپ نے کوئی چیز سیکھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو آپ جو ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اس طرح سے تھی. ہاں، یعنی ایک بچہ کوئی اگر نئی چیز سیکھتا ہے، اگر اس نے پرانی کوئی چیز سیکھی ہوئی ہے تو اس کو سیمولیٹ کرے گا بٹوین دا اولڈ ٹو دا نیو تھنگس. وہ جو کوشچن پیچھے بچی نے کیا تھا وہ میں کلیئر ہو گیا اب آپ کو بیٹا؟ ہاں جی، تھینک یو. چلے تھینک یو. سر یہ جو پیچھے والی سلائیڈ پہ چاروں ٹرمز گزری ہیں یہ اس کی پیاجے کی تھیوری کی ٹرمز ہی ہیں؟ جی 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 جی، اسی کی ہے، یہ اس کی بیسک ہے. 4 جو اس کے اسپیکٹس ہے میجر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے. اب اس کی جو آگے نیکسٹ ہے یہ اس کی اب تھیوری آ رہی ہے. اب اس کے اندر مختلف جو تھیریز سب اکثر لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، ویسے بھی اس نے اس کو 4 کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو سٹیجز کے اندر ڈیفائن کیا ہے. سینسری موٹر سٹیج ہے، پری آپریشنل سٹیج ہے، کنکریٹ آپریشنل ہے، فارمل آپریشن. پہلے تو اس کی ذرا اس کی میننگز کو سمجھیں کہ سینسری موٹر سٹیج موٹر مسل کو بولتے ہیں انسان کی، جو سائیکو موٹر ہے یعنی دماغ اور جسم کا جو فزیکل ریلیشن ہے جب بنتا ہے تو وہ سائیکو موٹر اسکل بنتی ہے. اب سینسری موٹر اسٹیج سے مراد سینسز جو انسان کے اندر ہیں اور جو اس کا تعلق آپ کی کسی باڈی سے ہے. مثال کے طور پر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر وہ نہیں اس کو رو رہا تو اس کو الٹا کر کے تھوڑا سا تھپ تھپایا جاتا ہے اس کی بیک کے اوپر، تو پھر جا کر جو ہے وہ ریئیکشن جب اس کو شو ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کے بعد ہی آر شی بگنس ٹو ویپ. تو یہ ہے اس کو بولتے ہیں سینسری موٹر سے مراد یا یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کسی سینس کے اندر کوئی چیز آپ کو ٹچ کرے گی تو اس کے بعد آپ کا اس کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے. سینسری موٹر جو سٹیج ہے یہ برسٹ ٹو دا 2 ایئر یعنی 0 to 2 ایئرز ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے سینسری موٹر سٹیج کے اندر وہ مین جو چیز ہے وہ سب سے پہلے میموری ہے اور امیٹیشن ہے، یعنی یاداشت اور امیٹیشن نقل کرنا ہے. اب یاداشت اس وقت شروع ہو جاتی ہے، سینسری موٹر سٹیج تو ہوتی تو برتھ سے ہے، لیکن وین ایور جب بچہ جو ہے اٹ از سیڈ دیٹ سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 7 سے 8 ماہ کا ہوتا ہے دین اگر وہ ہی اور شی کین ایزیلی ریکگنائز دا وائس آف ہر مدر، اپنے پیٹ کے اندر ہی وہ اس کو کم از کم ماں کی جو آواز ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پہچان جاتا ہے. دس از کالڈ دا میموری. اس سٹیج کے اوپر 2 سے 3 چیزیں ہیں، امیٹیشن ہے، میموری ہے اور تھاٹ ہے. اب اس کے اندر بچہ جو ہے جب میموری کا اور تھاٹ کا ہے گا یہ ریکگنائز کرنا شروع کر دے گا آبجیکٹس کو، لیکن اس کو تھوڑی چیزیں یہ وقتی طور پر ہوگی. اگر اس سے فوراً چیزیں ہائڈ کر دی جائیں گی تو اس کے سامنے جب ہوگی تو بچے کو یاد ہوگی چیز، جو ہی ہائڈ ہوگی بچہ وہ چیز اس کو وہ کر دے گا، اس کو بھول جائے گا، اس کا ہڈن فوراً، مطلب اس کی میموری اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگی. دا نیکسٹ ون از پری آپریشنل سٹیج. پری آپریشنل سٹیج جو ہے یہ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں اس پری آپریشنل سٹیج کو کہ جب آپ آپریشن سے مراد ہوئی آپریشن یہ کام کرنا، ایکٹیویٹی کرنا، کہ جب آپ ایکٹیویٹی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کا تھنکنگ پروسیس جو ہے اور لرننگ پروسیس کی طرف آپ آ چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ آپریشنز ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں. جو اوپر جو ہے سینسری موٹر سٹیج ہے وہ بچہ جب اس کی کسی سینسز کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر وہ ریئیکشن کرے گا. یہاں تھنکنگ پروسیس کافی میچور ہے. یہ ایج جو ہے 2 to 7 ایئر ہے. اس کے اندر بہت اچھی جو ایبیلٹی ہے جو لینگویج کی ہے،
میمورائزیشن ہے اور ٹو تھنک آپریشنز ہے تھرو دا لاجیکل ان ون ڈائریکشن ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی چیز بچے سے یہ کہیں کہ بھئی اگر میل ہے تو اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز طرف جائے گا، اور جو اگر غلط ہے تو انڈور ایکٹیویٹی طرف اس کی آئیں گی، یا ماں کے ساتھ ہیلپ کروانا یا ماں کے ساتھ ساری چیزیں کروانا. یہ چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ ہوتی ہے. یہ پری آپریشنل ہے. دین دس از دا بیسٹ اینڈ دا گڈ اسٹیج جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل اسٹیج ہے. یہاں پر جو ہے کنکریٹ سے مراد وہی کنکریٹ ہی ہے، مطلب وین دا تھنکنگ پروسیس بیکم a little bit mature not completely mature. اس کے اندر ایبل ٹو سالو دا کنکریٹ، یعنی ہاتھ کے ساتھ پرابلمس کو لاجیکل فارم کے اندر حل کرنا، یہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی آپ جنس کو اچھے طریقے سے، جینڈر کو وہ اچھے طریقے سے میل اینڈ فیمیل جو ہے وہ ریکگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے مطابق اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ آلموسٹ آ چکی ہوتی ہیں، اور اسی بیس کے اوپر اس کی آگے جو ہے ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں. یعنی لاز آف دا سوسائٹی، لاز آف دا نیچر جو ہے اس کے اوپر اپلائی جو ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس کے اوپر یہاں لاگو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دا لاسٹ ون از فارمل آپریشنل اسٹیج. یہ فرام 11 ایئر ٹو دا مطلب 12 سال سے آگے ٹو اڈلٹ تک آ جاتے ہیں، یعنی 18 ایئر کچھ کہتے ہیں، کچھ اور ہیں. یہاں پر جو ہے یہ ڈیسیژن میکنگ یہ اسٹیج ہوتی ہے. یہاں سائنٹیفک اور لاجیکل تھنکنگ ایٹ اٹس اس کے اوپر آتی ہے، پیک لیول پر ہوتی ہے. یہاں سوشل سیٹ اپس کی بات ہوتی ہے. یہاں یعنی یوں سمجھے مین وانٹس ٹو کنکر دا ورلڈ ود دا ہیلپ آف اٹس ویلیو اور پاور. اپنی جسم کی طاقت کے ذریعے سے وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کو چینج کرنے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے. یہ فارمل آپریشن سٹیج ہے، اور یہ یہی سے ہی اگر کام کرنے کی ہیبٹ اگر انسان کے اندر شروع ہو جائے، یا ذمہ داری لینے کی عادت شروع ہو جائے، یا یہاں سے ہی جو ہیبٹس ہیں وہ میچور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی ہے. اب اس حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن بنتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. اینی کوشچن؟ سر یہ فارمل نہیں آپریشنل بتا دیجیے. جی لاسٹ ون. جی فارمل آپریشن اسٹیج جو ہے نا یہ فرام 12 اور 11 ایئر ٹو اڈلٹ تک چلتی ہے. اب اس کے اندر نا انسان جو ہے اسٹیج کے اندر اس وقت جب یہ 15 ایئر سے آگے ہوتا ہے، جو فائنل اسٹیج اس کی ہے یہ کنکریٹ ایکسپیرینسز کی طرف آتا ہے. تھنکنگ اس کی مور آبسٹریکٹ ہو جاتی ہے، تھنکنگ اس کی لاجیکل ہو جاتی ہے، آئیڈیلسٹک ہو جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کو ایک فارمل وے کے اندر تھنکنگ ود ایویڈینس اور پرابلم سالونگ میتھڈ یا پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی اس کے اندر جو ہے نا جی وہ شروع ہو جاتی ہے. یعنی اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو سی، تو ہینس اے از اکول ٹو سی کا جو فارمولا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے، وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کے اندر وہ لگ جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ایڈالوسنٹس ہیں وہ آئیڈیلسٹکلی اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کی جو اسپیکولیشنز ہیں وہ اپنے بارے میں، ڈیزائرز دوسروں کے بارے میں، وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ آپ جہاں دیکھیں خودکشی کا جو رجحان ہے اس کا جو اسی لیول کے اوپر کافی زیادہ جو ہے جی آج کل ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے یہ اتنا زیادہ ایموشنل یہ سٹیج ہے کہ فوراً جو ہے ایموشن جو ہے نا وہ ریز اپ ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً ڈیسیژن پہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی کچھ سمجھ آ گیا جی پری آپریشن فارمل آپریشن؟ یس سر سمجھ آ گیا. جی تھینک یو. ہم نیکسٹ کی طرف آتے ہیں. کولبرگ's تھیوری آف دا مورل ڈیولپمنٹ، وہ تھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اور یہ ہے جی مورل ڈیولپمنٹ کولبرگ's کی. اب اس کے اندر جو کولبرگ's ہے he was also a very famous educational psychologist. پیچھے جو تھا پیاجے جو تھا اس کے کوگنیشن ڈیولپمنٹ کے ایجوکیشن کے اندر بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے
جی تھینک یو. اس کے اندر اس نے اس کی جو سٹیجز بتائی ہیں کہ انسان کے اندر مورل ڈیولپمنٹ سے مراد وہی مورل ہی ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, مورالٹی ہے, اخلاقیات. اب اس کے اندر جو اس کی جو 6 سٹیجز ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہوتی ہیں. فرسٹ ون از پری کنونشنل مورالٹی ہے, جو پہلا لیول ہے اس کا. جو اس کا لیول 2 وہ کنونشنل اس کی مورالٹی ہے. اور جو اس کا تیسرا جو لیول ہے پوسٹ لیول جس کو ہم بولتے ہیں, وہ لاسٹ ون جو ہے وہ کنونشنل مورالٹی. اب اس کے اندر جو اس کی جو سٹیجز ہیں کہ فرسٹ ون از جب پری کنونشنل مورالٹی سے مراد یہ ہے یہ برسٹ ٹو دا 9 ایئرس تک ہوتی ہے. تو جو 6 سٹیجز کے اندر, اب اس کے اندر کیا ہے, جو بچہ ہے وہ اس کو پری کنونشنل مورالٹی اس لیے ہے کیونکہ جو بچہ ہے ڈو ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈ دا کنونشن اور دا رولز آف دا سوسائٹی, اس لیے اس کو پری کنونشنل مورالٹی کہتے ہیں. یہ برسٹ ٹو دا 9 ایئرس ہے. اب اس کے اندر اس کی جو پنشمنٹس ہیں سٹیج 1 اسی کے اوپر, یا آبجیکشنز اورینٹیشن اس کو ترتیب دینا, یہ اس کے اندر ہے. انسٹرومنٹل ریلیٹیوز اورینٹیشنز ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں اسی سٹیج کے اندر. کہ فزیکل کانسیکوینسز جو ہے نا جی وہ ڈٹرمن کرتا ہے گڈنس میں اور بیڈنس کے اندر, کیونکہ بچے کی عمر 9 سال تک ہو چکی ہوتی ہے. میں مورل ڈیولپمنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اس کے اندر اس کی لائکس اور ڈس لائکس کی, جو اتھارٹی ہے سپیور پاور کی وہ شوڈ بی اوبیڈ, وہ اس کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے اسی سٹیج کے اوپر پری کنونشنل مورالٹی میں کہ بھئی میرے اوپر جو والدین ہیں میں نے ان کی بات ماننی ہے. پنشمنٹ جو ہے اس سٹیج کے اوپر کولبرگز یہ کہتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور کیونکہ اگر پنشمنٹ ہوگی تو بچہ اس کی طرف آئے گا. اب یہاں جو ایک اہم چیز یہ ہے, یہ سائیکالوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں, یہ فیمس اس کی یہ ہے کہ اس ایج کے اندر جب بچہ وین ایور ہی آر شی اس کی ایج جو ہے بٹوین مطلب 4 to 5 ایئرز ہے ٹو 7 to 9 ایئرز, اپروکسیمیٹلی ایک دن کے اندر 269 ٹائمز وہ نو سنتا ہے. تو جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو ہیبٹ ہے مورل ڈیولپمنٹ کی ہونی چاہیے تھی, بچے کو آپ ہر بات پہ اب روکیں گے تو وہ اس بات سے کچھ مطلب وہ احساس بھی ہو جائے گا یہ کیا مطلب میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو اسی لیے اگر بچہ غلط بھی کام کر رہا ہو تو اس کی جو کیونکہ اس وقت اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر لحاظ سے, کوگنیشن بھی مورل کی بھی, اس کو روکنا چاہیے, اس کو اس انداز میں بیان کر دینا چاہیے, نہیں بیٹا آپ اس طرح سے کریں. تو سیکنڈ لیول 2 جو ہے وہ ہے جی کنونشنل, وہ پری کنونشنل, یہ کنونشنل مورالٹی ہے. اب اس کے اندر جو ہے جو یہ سٹیج شروع ہوتی ہے 9 to یہ سٹیج شروع ہوتی ہے بٹوین 9 to 20 ایئرس تک کی. اس کے اندر جو مختلف قسم کی جو سٹیجز یا کنونشنز ہیں وہ ان کو رولز کو وہ سوسائٹی کا وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر جو اچھی جو سب سے مین چیز ہے کنونشنل مورالٹی میں, اس کے اندر نا گڈ بوائے نائس گرل کی اورینٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, یعنی کیونکہ یہ بٹوین 9 to 20 ایئر ہے تو اس سے مراد یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھے سے اچھا دکھنا بھی چاہتا ہے اور دکھانا بھی چاہتا ہے, اس کے اندر ہے. اور لا اینڈ آرڈر کی اورینٹیشن سٹیج اس کے اوپر 4 سٹیج کے اوپر شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے رولز کو اپنے اوپر لاگو بھی کرنا ہے اور آگے اس کو لے کر بھی چلنا ہے. لیول 3 اس کا جو پوسٹ کنونشنل جو مورالٹی ہے اس کے اندر سوشل کنٹیکس اورینٹیشن. پوسٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایٹ دا ایج آف 20 اور سٹارٹ آفٹر دا ایج آف 20, اور مطلب اڈلٹس تک کچھ حصہ اس کا چلا جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے پوسٹ کے اندر یہ مورل پرنسپلز ہیں, کنونشنز ہیں سوسائٹی کے, اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے, اس کو اپلائی اس کے اپنے اوپر بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی کرواتا ہے. اب اس لیول کا جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونیورسل جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں, پچھلے جو سٹیج کے اندر تھا ہمارے کنونشنل مورالٹی میں وہ لا اینڈ آرڈر کی اورینٹیشن تھی, وہ آپ اپنے جس علاقے میں رہ رہے ہیں جس جگہ پہ رہ رہے ہیں. لیکن یہ جو پوسٹ کنونشنل مورالٹی ہے کولبرگز یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو مورل اور ڈیسیژنز کرنے ہیں وہ یونیورسل
ایتھکس کے اوپر کرنے ہیں. یعنی آپ ایک دفعہ جو پرنسپل اس کو چوز کر لیں, دے شوڈ بی اپلائڈ ان دا کنسسٹنٹ وے. یعنی آپ کسی بات کے اوپر اگر آپ کو لے کر آیا جائے گا تو آپ اس کو مسلسل اس کو لے کر چلیں گے. کنسسٹنسی ہے, ایکسیپٹینس آف دا یونیورسل لاز ہے. یہ کولبرز کی تھیوری تھی جی مورل ڈیولپمنٹ کی. اگر آپ میں سے کسی کو کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ جی ایریاز آف دا انڈیویجول ڈفرینسز. سب سے پہلے تو واٹ از دا کنسپٹ آف انڈیویجول ڈفرینس, کیا ہے انڈیویجول ڈفرینسز جو ہے از اے فنڈامنٹل کنسپٹ ان دا پروگریسو سسٹم آف دا ایجوکیشن. اب اس کلاس میں جتنے بھی ہمارے ریسپیکٹیبل جتنے بھی لرنرز بیٹھے, ہر ایک کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈفرینسز ہے کہ آپ کس اس لیول تک اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں. ماڈرن سائیکالوجی تھیوری جو ہے وہ اس بات پر ایگری ہو گئی ہے کہ جو ریالٹیز ہے کہ ہر کلاس کے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ انڈیویجول ڈفرینسز کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا جو اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جائے اور اس کو پڑھایا بھی جائے. انڈیویجول ڈفرینسز کے اندر اس کا کرونالوجیکل ایج آف دا چلڈرن ہے وہ بھی آ جاتا ہے. فزیکل جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشنز آف دا انڈیویجول کہ اس کی بڑھوتری کس طرح سے ہوئی ہے اس طرح سے اس کے اندر آئے گی. اور باقی اس کے اندر مختلف یہ جو فیکٹرز ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کی, جس کے اندر اس کا لیول آف انٹیلیجنس ہے, اس کے بعد ایپٹیٹیوڈ فار دا اکیڈمک پرسوٹس ہے, کس طرح سے وہ کس تعلیمی ادارے میں وہ کام کرتا رہا, پڑھتا رہا, اس کے بعد اس کی انٹرسٹ ان اسٹڈیز ہے اور ریڈینس فار دا لرننگ ہے. یہ تمام چیزیں فیکٹرز ہیں اس کے انڈیویجول ڈفرینسز کے. اب ہمارے جو ایریاز ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کے کہ اس طرح سے ہم ایک ڈفرینسز کریٹ کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف دیز 4 فیکٹرز. فرسٹ ون از فزیکل ڈفرینس. اب فزیکل ڈفرینس جو ہے اب اس کے اندر کیا ہے, اس کی فٹنس ہے, ٹال ہے, اسمال ہے, ہیوی ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو ایک گڈ پرسنالٹی یا ایک اچھی موٹیویٹر یا اسپیکر کے لیے ایک اچھی فزیک کا ہونا بھی ضروری ہے. سائز اس کے اندر کیا آئے گا انڈیویجول ڈفرینسز فزیکل میں, فزیکل سائز آر دا پرومیننٹ ایٹ دا ایج آف دا پیوبرٹی. یہ ہے فزیکل ڈفرینس. بوائز اینڈ گرلز جو ہے ایٹ دس ایج کلیئرلی جو ہے نا جی وہ ڈفرینشیٹ کر جاتے ہیں اس کے اندر. ایٹ دس ایج جو ہے سم یگسٹرز جو ہے جو آر نیئرلی ٹوائس ایز ٹال اور ٹوائس ایز ہیوی, یہ بھی ہو جاتے ہیں ایز دا ادرس آن دا بیسس آف دا ایج اینڈ دا سیکس. اور جو اس کے اندر یہ فزیکل فٹنس جو ہے نا یہ کافی زیادہ ڈفرینسز ہیں. دا نیکسٹ ون از اس کا جو ایج ڈفرینس ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. ایج جو فزیکل جو ہائٹ ہے انکریز ان دا ارلی ایج بٹ گریجولی جو ہے نا جو ڈکریز ان دا لیٹ ٹینز, while the weight جو ہے نا جی وہ ریچز دا پیک لیٹر. بعد میں جو وزن ہے وہ اس کا جو ایج ڈفرینس کا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. مسکولر اسٹرینتھ ہے ان میکسیمم ہوتی ہے, میچورٹی ہے اور ڈکریز ان دا اولڈ ایج کلیئر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر جو ہے دا مسکولر اسٹرینتھ جو ہے وہ میکسیمم ایٹ میچورٹی لیول پر اور ڈکریز ان اولڈ ایج ہوتی ہے. دا مینٹل جو فنکشننگ ہے وہ بھی اس کے اندر ڈکریز ہو جاتی ہے لیکن اگلی ایج کے اندر وہ انکریز ہو جاتی ہے. دا نیکسٹ ون از سوشو اکنامک ڈفرینسز. یہ سب سے اچھا بیسک ڈفرینس ہے کہ مینٹل جو ہیلتھ ہے, ویلیوز ہے, ایٹیٹیوڈز ہے, انٹلیکچوئل ہے, آپ کتنا مانیٹیرلی اسٹرانگ رہے سوسائٹی کے اندر, آپ کی کتنی جو خواہشات تھی وہ جتنا جلدی پوری ہوتی رہی, وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا جو ڈفرینسز ہے وہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اکنامیکلی آپ کس ملک کے اندر ویل ڈیولپڈ کے اندر ہے تو پھر اس کے مطابق بھی آپ کی جو گروتھ ہے وہ بھی ہوتی ہے. یہ اس کا فزیکل سائز, مینٹل ہیلتھ, ویلیوز, ایٹیٹیوڈز, انٹلیکچوئلز اینڈ دا ایکیڈیمک اسٹیٹس, یہ تمام چیزیں سوشو اکنامک ڈفرینسز کے اندر آتی ہیں. پرٹیکولرلی اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اسٹینڈ پوائنٹ کرتا ہے وہ اس کا جو پیرنٹل کیئر ہے اور دا چائلڈ ریئرنگ جو پریکٹسز ہے وہ یہ ہے کہ بھی اس اسٹیٹس کے اوپر آپ کا جو پیرنٹل کیئر تھا, والدین کی طرف سے آپ کا جو احساس تھا نگہداشت کا کس طرح سے ہوئی ہے, یہ اس کے اندر آتا ہے. لاسٹ ون از انٹلیکچوئل اینڈ دا ایکیڈیمک ڈفرینسز. اس کے اندر
no to children with the same IQ intelligent quotients جو ہے وہ اس کا جو ایبریویشن ہے وہ اس کا بھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے. پھر مارکس آف دا اسٹوڈنٹس ول بی ڈفرینٹ, یہ اس کا انٹلیکچوئل اور دا ایکڈیمک ڈفرینسز ہے آن دا بیسس آف آئی کیو لیول. تو اس کی اگر اس حوالے سے کسی کا کوشچن بن رہا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کا تو وہ کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے. سر انڈیویجول ڈفرینسز کی بھی کوئی تھیوری وغیرہ ہے جو شاید گارڈن نے انڈیویجول ڈفرینسز کی اس کے اندر جو ویسے تو میں اس کے اندر جو تھیری جو ہے اس کی انڈیویجول ڈفرینسز مختلف, ٹھیک ہے. پیتھولوجی جو ہے نا جی, پیتھولوجی اس نے جو ہے نا مین اس کے اوپر انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر وہ فوکس کیا ہوا ہے. پیتھولوجی مینٹسری ہے, فروبل ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو ہے ایمفیسس کیا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر, لیکن ان کی پراپر کی تھیوری نہیں ہے. فروبل جو ہے وہ مین ہے اس کے اندر. چلیں اگر آپ اس کو ہم پرٹیکولر کر لیں, مینٹسوری اور میڈم مینٹسوری اور فروبل جو ہے وہ مین ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. سر وہ کہیں کہیں وہ گارٹن کا بھی نام آتا ہے شاید نا, تو وہ اس کا بھی کوئی ورک ہے اس پہ, میں نے پڑھا تھا ایک جگہ. نہیں آپ بتا دیں اگر آپ نے پڑھا تھا تو, اگر آپ میری طرف سے جتنا گزرا میں نے آپ کو بتا دیا ہوگا, پاسبل ہے ہوگا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. جو مین تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر جن کا مین کام مارکی اس کے اندر ہے. گولڈن نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے, کیٹل نے بھی کیا ہے. آپ سے جو ہے نا یہ تمام جو سائیکالوجسٹ ہیں, گیلن فرانسس ہے, اس نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. مختلف ہیں سائیکالوجسٹ تو جنہوں نے انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر ہے. ڈاکٹر لی این شپ ہے, اس نے بھی کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اتنے سارے نام تو میں نے آپ کو بتا دیے. سر جی سر, تھینک یو. تھینک یو. اوکے. دا نیکسٹ ون از بیہیویئر اپروچ ٹو دا لرننگ. اس کے اندر مختلف جو اپروچز ہیں کہ ایک جو ڈفرینس ہے اس کو ہم مختلف کس طرح سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم اگر لرننگ کی طرف آیا جائے تو ہمارا بیہیویئر کس طرح سے ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک آگ کا انگارہ ہے, اگر بچے کو خوبصورت لگ رہا ہے, اگر اس کو جا کر وہ اٹھا لیتا ہے ہاتھ کیونکہ اس کو خوبصورت لگ رہا تھا, تو یہاں سے اس کی جو لرننگ ہوگی وہ اس کے بیہیویئر کی وجہ سے ہوگی. اس کو جب آگ فیل ہوگی تو وہ خود بخود اس کا وہ چینج ہو جائے گا. اب اس کے اندر مختلف جو کنڈیشنز ہیں اس کی بیہیویئر اپروچ کی, سب سے جو مین ہے وہ ای ایل تھارنڈائک جو ہے وہ اس کی جو اسٹیمولس ریسپانس تھیوری جس کو ہم بولتے ہیں, آپرینٹ کنڈیشنز اس کی وہ بھی پڑھیں گے اس کے اندر جو سامنے آپ کے ہے. تو وہ اس کے اندر جو اس کی لائکس اور نیگیٹو اور پازیٹیو جو ری انفورسمنٹ اس کے بارے میں وہ اس کو بتا رہا ہے, بیہیویئر اپروچ کے بارے میں. کلاسیکل کنڈیشننگ بھی ہے اور آپرینٹ کنڈیشننگ بھی ہے. تو جو آپرینٹ کنڈیشننگ ہے وہ تھارنڈائکس جو ہے وہ اس کا مین جو ہے وہ اس بیہیویئر کو ڈیفائن کرتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپرینٹ کنڈیشن سے مراد کیا ہے کہ وہ کنڈیشنز جو سیم ٹائم کے اندر آپ اس کو ریپیٹ کریں جو مختلف اس کے اندر. اس کے علاوہ جو اسکینر ہے وہ مین جو اس کا آپرینٹ کنڈیشن کو جس نے کام کیا ہے 1938 کے اندر, یہ جو تھیوری تھی بیہیویئرزم کی جو اس نے یہ پیش کی تھی, جس کے اوپر یہ آپرینٹ کنڈیشن اس نے جو تھیوری تھی اس کو ڈیفائن کیا تھا. اس کے اندر وہ یہی کہتا ہے کہ پنشمنٹ اور جو ریوارڈ ہے وہ مل کر جو ہے انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج کرتا ہے, جس کے اندر آپ کی ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ جو ہے وہ دو اس کی تھیوریز ڈیفائن کی ہیں اسکینر نے. ری انفورسمنٹ سے مراد کیا ہے؟ رد عمل. جو اس کی جو چیز کسی چیز کی برعکس جو ہے یا کسی چیز کے بارے میں اس کو پیش کیا جائے. اب وہ ری انفورسمنٹ 2 ٹائپس کی ہو سکتی ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو ری انفورسمنٹس کے اندر آپ کو انسینٹیوز ہیں, پریز ہے, وہ ہے, اور نیگیٹو کے اندر ہوئی پنشمنٹ, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اگر نیگیٹو ری انفورسمنٹ آپ کے اندر ہے تو سب سے پہلی چیز جو بیہیویئر کے اندر تبدیلی یا بچے کے اندر آئے گی وہ اسکیپ فرام دیٹ لیول, کیونکہ
لرننگ کا لیول سٹاپ ہو جائے گا کیونکہ پنشمنٹ اس کو اس کی بیہیویئر کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی لیے جو ڈراپ آؤٹ لیول ہے وہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ نیگیٹو فارم کے اندر ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو ہی جاتی ہے اگر سزا مل جائے تو وہ وہاں سے اسکیپ ہو جاتا ہے، ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایکٹیویٹی اوائڈنس وہ ہے بیہیویئر کے اندر ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس کی نیگیشن جو ہے بار بار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا. پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیکریز دا بیہیویئر اس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر کسی کو آپ نے کوئی پنشمنٹ کے حساب سے جو اس کی آپریٹ کنڈیشننگ بیہیویئر کو آپ نے چیک کرنا ہے تو جو پازیٹیو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ بھئی اگر کوئی سزا کا اگر تصور آپ نے دینا بھی ہے یا اس کا ریئیکشن چیک کرنا بھی ہے تو جتنا بنتی اس کے مطابق اس کو کم کر کے آپ اس کو پازیٹیوٹی کے اندر لے ہیں. اور نیگیٹو جو ہے وہی اسٹیمولس اس کے اندر کی کہ اس کے بیہیویئر اس نے تھوڑا سا کیا ہے لیکن اس نے سزا اس سے زیادہ اس کو مل گئی ہے تو وہ اس کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے اندر چلی جاتی ہے. کیونکہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے نا جی وہ اس کی جو ان پلیزنٹ ایکٹیویٹیز تھی وہ کافی زیادہ اس کے ساتھ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں وہ اس کی رہ گئی، یعنی وہ کلیئر ہو گئی کہ بھئی اگر میں نے یہ کام کرنا ہے مجھے سزا تو ویسے ہی ملنی ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی خود اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے. آپریٹ کنڈیشن جو ہے اسکینر نے 1938 کے اندر جو ہے نا یہ تھیوری اس کو بیہیویئرزم بھی بولتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر جو اس نے پیش کی. اینی کوسچن؟ نیکسٹ جو سلائیڈ ہے اس کے اندر سمپل ہماری جو وہ ہے وہ موٹیویشنل ایکٹیویٹی ہے یا موٹیویشن جو ہے، موٹیویشن کو اگر میں ایک لفظ کے اندر ڈیفائن کروں تو ہے ٹو اسٹر اپ. اسٹر اس کو نہیں بولتے جس کو ہم اکسانا بولتے ہیں، کسی چیز کو کسی کام کرنے کے لیے اکسانا. اب موٹیویشن جو ہے اس کے اندر تمام یہ جو آپ کو ڈائیگرام ایک خوبصورت سی نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر ایٹیچیوڈ ہے، سکسیس ہے، پرفارمنس ہے، سپورٹ ہے، اور آئیڈیا کوئی اچھا دینا اور گول سیٹ کرنا سے ہی یہ جو موٹیویشن ہے یہ آپ کو ان تمام الفاظ کا یہ جو مجموعہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ موٹیویشن کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ کس طرح سے معاشرے کے اندر اس کا موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. موٹیویشن جو ہے لرننگ جو پروسیس کو ایروز کرتی ہے اور مینٹیننس جو ہے انٹرسٹ اور لرننگ دونوں کے اندر جو فیکٹر ہے وہ لرننگ کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے موٹیویشن جو ہے بہت جو ہے یہ ایکٹیویٹر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے بیہیویئر کے اندر. اسی طرح سے جو موٹیویشن ہے یہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے، فیکٹر ہے ان دا ایجوکیشن کہ آپ صحیح ٹائم پر اٹ مینس ٹو پریس دا رائٹ بٹن ٹو گیٹ دا ڈیزائر ریسپانس. یہ ہے موٹیویشن کہ جہاں پر ضروری تھا آپ اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو کریں. موٹیویشن جو ہے اگر ہم اس کی تعریف کریں تو ریفرز ٹو دوز فیکٹرز وچ انکریز اینڈ ڈیکریز دا ویگور آف انڈیویجول ایکٹیویٹی. یعنی انکریز اور ڈیکریز دا انڈیویجول ایکٹیویٹی سے مراد ہوئی ہے انکریز کے اندر اچھی موٹیویشن ہوگی اور ڈیکریز کے اندر جو ہے وہ جو نیگیٹیوٹی ہوگی وہ اس کے اندر پائی جائے گی. مختلف قسم کے جو سائیکالوجسٹ ہیں اس کے اندر اس نے موٹیویشن کو ڈیفائن کیا ہے. جانسن ہے، اس کے بعد ووڈ ورتھ ہے اور ینگ پی ٹی ینگ، یہ تمام جو موٹیویشنل سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے موٹیویشن کو اپنے انداز کے اندر بیان کیا ہوا ہے. اس کو ہم آگے ڈیفائن کرتے ہیں موٹیویشنز کو کہ ٹائپس آف موٹیویشن جو ہے ایکسٹرینسک اور انٹرنسک، انٹرنل اور ایکسٹرنل موٹیویشن اس کو بولتے ہیں. انٹرنل ان دونوں میں سے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن نیچرل انٹرسٹ ان سم تھنگ ایکٹ ایز انٹرنل موٹیویشن. اس کو ہم انٹرنسک موٹیویشن بھی بولتے ہیں اور ایکسٹرنل موٹیویشن کو ہم ایکسٹرنسک موٹیویشن اس کا دوسرا نام ہے. یہ
جی انٹرنسک جو موٹیویشن ہے وہ ود ان دا مطلب انڈیویجول کو آپ دی جاتی ہے، تھپکی دے دینا، کسی کو شاباش دے دینا. ایکسٹرنسک موٹیویشن کے اندر نا آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، یہ جو ایسوسیٹڈ ود دا آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز ہے، ایکسٹرنل لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. جس طرح سے گفٹس ہیں، اس سے دونوں کے اندر جو ہے نا جی ٹینڈنسی جو ہوگی وہ لرننگ کی وہ بڑھے گی. اپریسیشن ہے، پریز اور ریوارڈ، یہ جو ہے یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن کی اور انٹرنسک موٹیویشن کی وہ بھئی کسی کو تھپ کی شاباش وغیرہ وغیرہ یہ ساری دے دینا. اب نیچے اس کی ویریس تھیریز آف دا موٹیویشن ہے، پان تھیری، انرجی، انسٹنکٹ تھیری، نیڈ تھیری، اسٹیمولیشن، لرننگ، سوشل ڈیپتھ اور سائیکولوجیکل. سو ون ورڈ کے اندر میں تمام تھیریز کو ایک ایک لائن کے اندر جلدی سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کیونکہ ٹائم کو ہم نے کور اپ بھی کرنا ہے. پان تھیری جو ہے یہ ٹرانسینڈنٹل اپروچ ہے پرابلم آف دا لائف. یہ کیا ہے؟ پان کو یہ جو تاش وغیرہ جو کھیلتے ہیں وہ اس کے اندر ہے. پان تھیری یہ کہتی ہے کہ جو وی آر دا پان، یعنی کہ ہم یا پپیٹ ہے، ایک کٹ پتلی ہے یا ایک کٹ پتلی تماشا یا ایک گڑیا ٹائپ یا اس طرح کے ہیں. وی آر دا پپیٹ an instrument in the hands of the God. یہ پان تھیری یہ کہتی ہے کہ we are all totally controlled from the authority of the God. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم authority of the God کو اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ there is a mysterious power which is controlling our likes and dislikes, our each and everything. یہ پان تھیری یہ کہتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک ان نون فیکٹر کی وجہ سے کنٹرول ہو رہی ہیں اس کے اندر سے. اس کے بعد جو انرجی تھیری ہے، نو انرجی نو موٹیویشن. یہ ہے جی اس کا موٹو کہ اگر آپ کسی کو کسی اچھے طریقے سے دیں گے تو آپ کو وہ ہوگا. یہ جو فروئڈ ہے اس نے اس کی جو تھیوری تھی اس کو ذرا اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ بھئی دیر از انرجی then there is motivation. بس اس کے بعد انسٹنکٹ تھیوری ہے. انسٹنکٹ سے مراد ہوئی چیز کسی چیز کو فوراً کرنا. یہ اس کا جو یہ اس تھیوری کو جس نے اوریجنیٹ کیا وہ تھا ولیم جیمز تھا 1990 کے اندر. 1990 میں ولیم جیمز نے اس انرجی تھیوری، اس کی انسٹنکٹ تھیوری کو ڈیفائن کیا تھا. اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ ہیومن مائنڈ ہیز اے سرٹن انیٹ اور دا انہیریٹڈ ٹینڈنسیز ٹو ورک. اسی انسٹنکٹ سے مراد ہوئی جبلی خواہش انسان کی. کسی انسان، ہر انسان کے اندر اپنی ایک جبلت ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی. یہ تھیوری اس کی طرف جاتی ہے، یعنی اس کی اپنی لائکس اور ڈس لائکس اس انسٹنکٹ موٹیویشنز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. کسی کو پینٹنگ ہے تو وہ پینٹنگ کی طرف جائے گا. اس کے بعد نیڈ تھیوری ہے. یہ نیڈ تھیوری جو ہے وہ پرائمری یا بایولوجیکل، سیکنڈری یا سائیکولوجیکل نیڈز کے اندر آتا ہے. پرائمری تھیوری اور پرائمری اور سیکنڈری جو نیڈز ہیں یہ اس کے اندر ہے. یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اگر ان کو ملتی رہے تو اس کے مطابق اس کی جو موٹیویشن ہے وہ چلتی رہتی ہے. دا اسٹیمولیشن تھیوری اسٹیمولیٹ ہوئی ہے اور انر اینڈ دا آؤٹر اسٹیمولائی جو ہیں وہ سیکھنے میں. دا نیکسٹ ون از لرننگ تھیوری. لرننگ سے مراد وہی چیز لرننگ پروسیس ہے. لرننگ اور بیہیویئر تھیوری ایک ہی اس کے اندر آتا ہے کہ یہ ہال نے 1975 کے اندر جو ہے اس تھیوری کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو بیہیویئر ہے وہ نیڈ بیسڈ ڈیزائرز کے اوپر مشتمل ہے. اس کے بعد سوشل تھیوری ہے. یہ سوشل تھیوری اکارڈنگ ٹو دس تھیوری جو ہے جو کازز آف جو سوشل بیہیویئر ہے وہ اسی سوشل انوائرمنٹ کے اندر آتا ہے، جس کے اندر کلچرل پیٹرن ہے، جس کے اندر فیلڈ آتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں سوشل تھیوری میں. ڈیپتھ تھیوری جو ہے دا سیکنڈ لاسٹ تھیوری، ڈیپتھ تھیوری جو ہے یہ فروئڈ نے جو اس کا تھیوری اس کا موسٹ فاؤنڈر تھا. اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ کانشیسلی یا انکانشیسلی جس کو اڈاپٹ کریں گے تو وہ جو انکانشیسلی جو کچھ آپ سیکھیں گے وہ آپ کا جو پارٹ آف لائف بن جاتا ہے. یہ اس کے اندر ہے. یعنی سیلف ایکسپلینیٹری ٹیکنیکس جو ہے نا نیڈیڈ ٹو ڈگ آؤٹ دا انکانشیسنیس. یعنی انکانشیسنیس موٹیو انفلوئنس آور کانشیسنیس. ہمیشہ انسان غلطی جب کرتا ہے تو انکانشیسلی کرتا ہے، کب کانشیسلی نہیں کر سکتا وہ. تو انکانشیسلی سیکھنے کا پروسیس جو ہے یہ اس کے اندر آتا ہے. دا لاسٹ ون از
فزیولوجیکل تھیوری جو ہے نا جی وہ انسان کے جو سیکریٹس آف دا مائنڈ ہے وہ لاکڈ ود ان دا سیلز آف دا نروس سسٹم کہ جتنا انسان اپنے دماغ کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو انفولڈ کرتا رہے گا تو اس کی تھیوری جو ہے یا اس کی اپروچ جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے چلتی جائے گی. کوئی کوشچن ہے تو آپ اس کے اندر کر لیں جلدی سے, اگر آپ میں سے کسی ان تھیوری میں سے کسی تھیوری کے بارے میں پوچھ رہا ہو تو. سر وہ ایک ورڈ آپ نے یوز کیا ہے کہ ڈرائیو, شاید اس میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کون سی چیز ہے مطلب کہ جو آپ کی ڈرائیو ہوتی ہیں؟ ڈرائیوز میں نے کہا ہے ڈرائیوز. جی 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 سر. ہاں ہاں, یہ اس کے اندر آپ کی آئے گی, یہ جو نیڈ تھیوری ہے بیسک نیڈس کے اندر پرائمری اور سیکنڈری جو آپ کی ڈرائیوز ہیں, وشیز جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے مراد یہ ہے ڈیزائرز. چلے اب آپ سمجھ آ گئی. جی سر, یعنی ڈرائیوز جو ہیں وہ ہماری ڈیزائرز ہیں. ہاں جی, مطلب آپ اس کے مطابق چلتی ہیں نا, وشیز کے مطابق. جی صحیح. آن تھیوری جو ہے نا یہ مین جو ہے نا اس کی ڈرائیو جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مطابق. وی آر دا پان اینڈ دا انسٹرومنٹ ان دا ہینڈز آف دا گاڈ. یہ ہے جی. جی آگے چلیں ہم. سر ڈیپتھ تھیوری کو تھوڑا سا کر دیں. جی جی ڈیپتھ تھیوری کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیں تھوڑا سا. یہ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے فروئڈ, سیگمنٹ فروئڈ. اس کا جو ہے اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایکشن ہے جو انکانشیسلی ہوتا ہے وہ آپ کے کانشیسنیس کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے. Unconscious act is affected on your conscious acts. یعنی آپ اگر کوئی چیز سیکھنے والی تھی تو کچھ اور سیکھ لیا آپ نے, تو وہ جو انکانشیسنیس کے اندر آپ نے سیکھا تو وہ جو پالیا جو آئنسٹائن تھا یا جس نے بھی یہ کہا تھا, تو وہ جو پالیا اس نے جو بول رہا تھا دیٹ از دا ڈیپتھ تھیوری. انکانشیسنیس کے اندر ہی اس نے سب کچھ تلاش کر لیا تھا. ہاں جی اوکے کلیئر سر. ہو. تھینک یو. جی سر. جی جی. اسکوپ آف ایجوکیشن جو ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلے ہی میں آپ کو اس کے پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے. گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اندر جو بیسک جو ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ گروتھ کین بی میجرڈ, گروتھ ہیو سم اسپیسیفک ایٹ دا ایج آف اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ آ کر سٹاپ ہو جاتی ہے گروتھ. یعنی ایٹ دا ایج آف 20 جتنی آپ کی ہائٹ پیچھے بڑھ چکے ہیں, جس ہائٹ نے لینا تھا آپ کی ہائٹ ہو جائے گی. اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ جو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس فرام دا برتھ ٹو دا ڈیتھ. اب اس گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں, ایجوکیشن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہیریڈیٹی اینڈ دا انوائرمنٹ. ہیریڈیٹی سے مراد وہی وراثتی جو آپ کے اندر صفات کسی وراثتی میں جیگنٹینزم ہے, ڈیوارفزم ہے, تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا جو اثر آپ کی گروتھ کے اوپر بھی پڑتا ہے اور آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کی جنرل گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے. وہی جنرل گروتھ سے مراد وہی چیز جس انوائرمنٹ کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر ہے. اس کے بعد سوشل, مینٹل اینڈ دا ایموشنل ڈیولپمنٹ, یہ بھی آپ کی اس کی اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی, اکارڈنگ ٹو یور مینٹل کیلیبر. یعنی اف یو آر بورن, اگر آپ کی جو وراثتی آپ کے اندر کوئی ذہانت چلی آ رہی ہے تو آپ کی جو مینٹل گروتھ ہے اس کے مطابق آگے آئے گی. آپ کی ایموشنز ڈیولپمنٹ بھی اس کے مطابق ہوگی. ایموشنل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کی ایموشنز ہوئیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ناردرن ایریاز کے لوگوں کی اگر آپ سوشل, مینٹل اور انوائرمنٹ دیکھیں, وہ ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں فزیکلی بھی, وہ اتنے سخت ماحول کے اندر رہ رہے ہیں, ان کی ایموشنز اور ان کی جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ زیادہ وہ ہے.
The next individual differences ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں on the basis of the knowledge or intelligence, aptitude and the interest and the frames program for the یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں human growth کے اندر. ان میں سے کوئی کوشچن آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. لرننگ کا پروسیس جو ہے وہی جنرل نیچر آف دا لرننگ. لرننگ سے مراد لرننگ اگر ہم ڈیفائن کریں جو آپ کی بیہیویئر کے اندر جو چینج آئے, جو چینج ایجنٹ ہے, چینجنگ ایجنٹ, دیٹ از کالڈ لرننگ. اور وہ نالج بیس پر بھی آ سکتا ہے, آپ کا آبزرویشن بیس پر بھی آ سکتا ہے, آپ کی ہیئرنگ ہے, سیئنگ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, جس بیس پر آپ کی لرننگ ہوئی ہے اور اس بیس کے اوپر لرننگ اور آپ کی اس ایکشن کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, دیٹ از کالڈ لرننگ. اب اس کی جنرل نیچر آف دا لرننگ ہوئی مراد لرننگ سے مراد سیکھنا تبدیلی ہے, فیکٹرز انفلوئنس دا لرننگ ہے, موٹیویشن اینڈ دا ڈیوائسز ان دا ٹیچنگ سکلز ہے, اور ریزننگ ہے, پرابلم سالونگ ہے, ایٹیچیوڈ ہے. یہ تمام چیزیں آپ کی لرننگ کے اندر آ جاتی ہیں. اسی بیس کے اوپر آپ کی موٹیویشن, اسی بیس پر سکلز ہیں, ایٹیچیوڈ ہے, لرننگ آف دا پرٹیکولر اسکول اسٹیپس ہیں, اور ٹرانسفر آف دا ٹریننگ. یہ تمام چیزیں اس لرننگ کے پروسیس کا حصہ ہیں. میجرمنٹ ایویلویشن جو ہے یہ ایجوکیشن سائیکالوجی کے اندر میجرمنٹ سے مراد وہی چیزیں ہیں جو کوانٹیٹیو فارمیٹ کے اندر آتی ہیں. وہ آپ کی میجرمنٹ ہے, آپ کی ہائٹ ہے, آپ کا ویٹ ہے, یہ تمام چیزیں جس کو فگر آؤٹ کیا جائے وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کی میجرمنٹ کے اندر ہیں. ایویلویشن جو ہے وہی ایجوکیشن سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ جو اوور آل آپ نے ایکٹیویٹیز کی, جو آپ کی ابھی ایویلیشن ہوگی, ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا اس کے اندر سیکھا. میجرمنٹ انٹیلیجنس اینڈ ایپٹیٹیوڈ ہے, میجرمنٹ آف لرننگ ہے, measurement of the adjustment ہے, applications on the results of the measurement ہے, اور measurement of the changes resulting from the environment. تمام چیزیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر. پرسنالٹی اینڈ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کا حصہ ہے جس کی کہ بھئی ایموشنز کے مطابق آپ کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوتی ہے. اس کے بعد مینٹل لائف آف دا پیپلز, مینٹل ہیلتھ آف دا ٹیچر ہے, ایکسیپشنل چلڈرن ہے, وہ جو جس کو ہم اسپیشل چائلڈ بولتے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں, اور سوشل انٹریکشن ہے, اور کریکٹر ہے. یہ تمام چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے مطابق جج بھی کی جاتی ہیں, اور ایجوکیشنل سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ آپ کی پرسنالٹی پر بھی اور آپ کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی فرق کرے گی. ٹیکنیکس اینڈ دا میتھڈ آف دا اسٹڈی اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے سائنٹیفک اسٹڈی آف ایجوکیشنل پرابلم, آپ نے اگر اپنے پرابلم کو سالو کرنا ہے تو آپ کی جو اسٹڈی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ وہ سائنٹیفکلی کی ہونی چاہیے. سائنٹیفک اسٹڈی سے مراد یہی ہے کہ which have certain based on the facts. یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ heavier than air things is always fall to the ground whenever thrown upwards. یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے. اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں, یہ اس کے اندر اسٹیٹسٹکس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اپروچ کو اگر سیکھنا ہو تو اس کی اگر فگر آؤٹ اس کو کر لیں, اس کا ویٹ اور اس کی ہائٹ, یہ ساری چیزیں, تو پھر آپ اس کے مطابق اس کی ٹیکنیکس کو اور اس کو سیکھ سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن آف دا ریسرچ فار دا کلاس روم ٹیچر, مراد یہی ہے کہ ریسرچ ایکٹیویٹیز, اس کو ہم آگے پھر تفصیل سے پڑھیں گے کہ ریسرچ جو ہے, ریسرچ سے مراد یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کسی ریزلٹ ڈیزائر کریں یا اس کو اخذ کریں, آپ لاز بنا کر, تجربہ کر کے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ایجوکیشن سائیکالوجی ٹرائز ٹو ڈسچارج اٹس ایم جو ہے, کلچرل ایم ہے, پروفیشنل ایم ہے, اس کے مطابق ہے کہ آپ کا کلچر جتنا اسٹرانگ ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, اتنا ہی آپ کا جو پروفیشنل ایم ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. کلچرل ایم سے مراد وہی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی جو انہیرٹ کیا ہے آپ نے اپنے کلچر کو, اس کو آگے کس طرح سے ڈیفائن بھی کر رہے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے لے کر بھی چل رہی ہیں. تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اس کے اندر ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اور ایجوکیشن سائیکالوجی ہے, یوزفل ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں ہے, کریکولم کے اندر ہے, ٹیچر ٹریننگ میں ہے, یہ تمام ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریشن سے مراد وہی چیزیں ہیں کہ آپ اگر آپ لوکل لیول پر کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ, جی آپ سب آپ ہیں کلاس میں, چلیں کریکولم میں اور جی ٹیچنگ سر. ٹریننگ. جی سر میں موجود ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس اس کے اندر مزید حافظ صاحب جو ہمارا تھا اس کو ڈیفائن تو میں نے پورا اس کو کر دیا ایجوکیشنل سائیکالوجی کو. اب اس کے اندر جو فردر پوائنٹس ہیں اس کے اندر سے جو ڈیفائن کرنا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی, یہ تو ایک سمپل سے مطلب یہ کوسچنز ہیں, اسٹوڈنٹس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں
کر لیں تو بہتر ہے، بجائے اگر ان میں سے کوئی کوشچن ہے تو اس کا اگر آپ میرے سے پوچھیں کسی سلائڈ کے اوپر کوشچن آپ کا ریز ہوتا ہے تو میں ایک جو سلائڈ ہے اس کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی آپ کا بنتا ہے کوشچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں. The utility of the educational psychology could be seen in the following areas. یہ اس کے اندر ہے چائلڈ سینٹر ایجوکیشن ہے، چینج ان دا میتھڈز آف ٹیچنگ، کریکولم، ٹائم ٹیبل، کو کریکولم. مطلب اب ایجوکیشن سائیکالوجی ہیلپ فل کن کن ایریاز میں کن کن لوگوں کو کس انداز میں ہو سکتی ہے اگر اس کو اپلائی کریں ہم تو یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. اب چائلڈ سینٹر ایجوکیشن سے مراد وہی چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر بچوں کو ایک بچوں والے انداز سے مراد یہی ہے کہ پرائمری لیول کے اوپر اگر ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کو بیان کر دیں تو اس کو پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا. ایجوکیشنل سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ اور مینٹل لیول آف دا اسٹوڈنٹس، یہ اس کے اندر آئے گا. باقی اگر اس میں سے کوئی کوشچن آپ کا بنتا ہے کسی آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. باقی ایکٹیویٹیز اس کے اندر چل رہی ہیں، ہیلتھ انوائرمنٹ ہے، ریسرچ ہے، اس کے اندر ہوگی اسٹڈی آف دا ایجوکیشنل پرابلمس کو سالو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. میجرمنٹ ایویلویشن آلریڈی پڑھ چکی ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اچیونگ دا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جو آپ قائم کیے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ اس کو فلفل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. باقی اس کے اندر کوئی کوشچن آپ کا ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ سلائڈ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کو بیہیویئر اور باقی چیزیں اچیو دا ایمز آف دا ایجوکیشن پرابلم ایجوکیشن فار آر دا سیم کلوز ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا سائیکالوجسٹ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے اندر ایجوکیشن سائیکالوجی ہیز گیون اس مطلب ڈائریکشن ٹو ایجوکیشن ہے، اٹ ہیز گیون ریز ٹو دا ریولوشن ہے، consequence of which the education has become a far more scientific and that it was.